السلام علیکم، میں ہوں نور۔ اس وقت آپ ہبہ خان ناول چینل پر موجود ہیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کیسا یہ عشق ہے، اس قلم ہبہ خان۔ قسط نمبر 5۔ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ، جہاں ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ ایم جے، تم باز نہیں آئے نا؟ وہ ڈیول تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ وہ تیرا جانی نقصان کر سکتا ہے، آرجی پریشانی سے بولا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سو میری بلا سے جو کرتا اسے کرنے دے۔ ایک سائیڈ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دیکھتے آرجے نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کل سے کلب میں بار کی ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہوں، آرجے سرد لہجے میں بولا۔ ہا ہا ہا، لگتا ہے اپنی آگ بجھانے کے لیے تمہیں ابھی یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، ایم جے کہک لگاتے بولا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ اگر ڈی جے کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ کرتا یہ 2 ٹکے کی نوکری، لیکن یہ مشن میں نے ہی سر انجام دینا ہے۔ تیری شکل کو دیکھ کر ڈی جے نے تجھے تیرے مطابق ہی مشن دیا ہے، ایم جے نے آگ لگانا ضروری سمجھا۔ بکواس بند کر اپنی۔ پاس پڑا ریموٹ ایم جے کی طرف پھینکے بولا، جو سیدھا اس کے سر پر جا لگا تھا۔ تیری تو وہیں بیٹھ، خبردار اگر تو نے کچھ کیا، ورنہ بھول جا پھر اپنے یار کو، آرجے نے دھمکی دینا ضروری سمجھا۔ ہا ہا ہا، جا تجھے معاف کیا، کیا یاد رکھے گا تو؟ یہ تو ہر وقت کہک کیوں لگاتا رہتا ہے، آرجے زج ہوتے بولا۔ میرے ماں باپ اچھے موڈ میں تھے، شاید پیدا ہوا تھا اس لیے ایک آنکھ مارے آرجے کو مارتے بولا۔ ہا ہا ہا، لعنت ہے تیری سوچ پر، دفع ہو جا ادھر سے۔ مذاق کو ختم کرو، اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ پل بھر میں آرجے سنجیدہ ہوا۔ مجھے نیکسٹ مشن کراچی کے مشہور کلب کا ملا ہے، جہاں لڑکے لڑکیاں جسم کا فروغ کرتے ہیں۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھیں اور ڈرگ ڈیلنگ میں ملبوس ہے، جس میں ملبوس ہمارا دشمن سب سے اول نمبر پر آتا ہے۔ اس کی تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ دیکھ، اگر کرنا ایسا نہ ہو، نہ کوئی حسینہ اپنے جلوے دکھا کر تیری ایسی کی تیسی کر دے، ایم جے کہک لگاتے بولا۔ آرجے کو کبھی محبت نہیں ہوگی، وہ گھر والوں کی پسند سے شادی کر کے 5-6 بچوں کا جنم دے گا۔ ہا ہا ہا، تیرے خیالوں پر تفف، میرے یار، تیرا سڑا چہرہ ہی ایسا ہے، تجھے کوئی گھاس نہ ڈالے۔ اماں کے پاس چلے۔ اب یمن شاہ اپنے لاؤنج میں بیٹھا صوفے پر موبائل میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا کہ تبھی اسے رانیہ کی آواز کانوں میں سنائی دی تھی۔ یمن شاہ نے صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، جو سمپل سی سیاہ شلوار قمیض میں دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے سینے پر پھیلائے چھوٹے چھوٹے بالوں کو پونی میں قید کیے معصومیت سے اپنے سانولے اور اٹریکٹیو نقشوں کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کرو گی میرے ساتھ؟ بے ساختہ ہی یمن شاہ نے خود کو کہتے سنا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی خود پر، جو وہ بھرپور اور سمجھ بوجھ رکھنے والا مرد ایک 15 سالہ لڑکی کو پرپوز کر چکا تھا اور اس سے نکاح کی بابت پوچھ رہے تھے۔
صاحب یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ ریانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ تو یمن شاہ بھی حیران ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی کو میاں بیوی کے حقوق کے رشتے کے تقاضے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا؟ ابھی کچھ نہیں، بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی تو چلو میرے ساتھ۔ یمن نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکلتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ ہی اپنا شام مشن کی طرف روانہ کر دیا تھا، جہاں پر اس کی اماں کی تدفین کا انتظام اس نے اپنے گارڈز کو کہہ کر کروا دیا تھا۔ صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رانی نے دوبارہ سے اشتیاق سے پوری گاڑی کو دیکھتے ہوئے یمن شاہ سے سوال پوچھا تھا۔ اس کے 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑنے پر یمن شاہ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ لڑکی کی کافی بدعنوانی ہے، جو شادی کے بعد اس کی ایک بھی بات نہیں سننے والی تھی۔ ابھی ہم میرے گھر جا رہے ہیں، جہاں پر تمہاری اماں ہیں۔ یمن شاہ نے اس کے ماں کی یاد دلائی تو اگلے ہی پل ٹپ ٹپ کر کے رانی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی گود میں گرنے لگے تھے۔ یمن شاہ پریشان ہوا تھا کہ اس کے اچھے خاصے موڈ کو پل میں بدلتے نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو وہ رونے لگ گئی تھی۔ اماں، کیا اماں آ گئی ہے؟ کیا وہ دوبارہ سے میرے پاس آ گئی ہے؟ کیا وہ اللہ کے پاس نہیں گئی؟ کیا وہ مجھ سے اس دنیا سے مجھے چھوڑ کر نہیں گئی؟ رانی نے جلدی سے بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ ہی بچوں جیسے سوال کرتے ہوئے یمن شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یمن شاہ نے اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر بے چین ہوتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر میرے کمرے میں رہو گی نا؟ یمن شاہ نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے چوڑے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو اس کے ہاتھ ہی پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں چھپ کر گیا تھا۔ کیا صاحب تم مجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ کیا تیرے گھر والے تجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ رانی نے معصومیت سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ایک ہاتھ تو یمن شاہ کے ہاتھ میں قید ہو کر رہ گیا تھا، جو وہ اپنا ہاتھ میں لیے اب اپنا ایک ہی ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے رانی کا ہاتھ جو پکڑ رکھا تھا۔ نہیں، وہ میرا گھر ہے اور مجھے وہاں پر کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر وہاں پر لے کر جاؤں گا تو کوئی کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ یمن شاہ نے اس کے بچوں جیسے دماغ کو دیکھتے ہوئے اسے بچوں کی طرح ہی سمجھانا چاہا تھا۔ اچھا صاحب، اچھا، جب تم مجھے بیوی بنا کر اپنے گھر لے جائے گا تو کوئی کچھ کیوں نہیں بولے گا؟ رانی نے دوبارہ سے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سے سوال پوچھا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں سے وہ قیمتی سے چپل نکالتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ٹانگوں کو سیٹ پر رکھتے ہوئے اپنا مکمل رخ یمن شاہ کی طرف کر گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے اپنے طرف رخ موڑ لینے پر یمن شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ اف اللہ، یہ لڑکی، یا اللہ مجھے صبر دے، بے ساختہ ہی یمن شاہ کہا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا، جو بری طرح سے اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ بتانا صاحب۔ یمن شاہ کو ڈرائیونگ میں متوجہ ہوتے دیکھ کر رانی نے ایک بار دوبارہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ یمن شاہ اس کے اس طرح سے ہلانے پر پورا ہل سا گیا تھا اور اس نے گھور کر اس چھوٹی سی لڑکی کو طرف دیکھا تھا، جو ہر وقت اس کے سر پر ادھم مچائے رکھتی تھی۔ یمن شاہ بری طرح سے پریشان تھا،
نہ جانے اپنی ماں کو وہاں دیکھ کر وہ کیسی ریئیکشن دے گی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، وہ بچی تھی، اور یہ اس وقت اس کی حرکتوں سے اسے پتہ چل گیا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کا احساس اسے تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کی موت کا بھول جاتی اور یہی سوچتی کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ سے لوٹ جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے یمن شاہ مینشن کی طرف گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف سے دوبارہ رخ موڑے بولا، چلو میرا گھر آ گیا ہے رانیہ، لیکن تم نے اب مجھے صاحب نہیں کہنا۔ تم نے تو تجھے کر کے بات نہیں کرنی ہے، آپ کر کے بات کرو گی، سب کے سامنے بھی، کمرے میں جیسے چاہے کر سکتی ہو، لیکن سب کے سامنے آپ۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رانیہ کو پڑوس کی عورتیں آکورڈ فیل کروائیں۔ اتنے بڑے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، جہاں پر ہر تھوڑے فاصلے پر گارڈز کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ وہ حیرت سے گارڈز کے ہاتھوں میں بندوق دیکھ رہی تھی۔ صاحب، میرے کو بھی یہ چلانی ہے۔ ایک گارڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے رانی نے یمن شاہ کا ہاتھ پکڑ کر گارڈ کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو یمن شاہ کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ صاحب نہیں بولو، منع کیا نا مجھے، شاہ بولو گی تم سب کے سامنے، اور تم نہیں نہ تو آپ کر کے وہ اس بار ذرا نرم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے شاہ، میں تجھے شاہ بولوں گی، لیکن اماں کہتی بڑے آدمیوں کو صاحب بولا کر، ہماری اتنی ہی اوقات ہے۔ چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے وہ ہنس دی تھی۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے شاہ بولو گی، اور کوشش کرو آپ بولنے کی، تو نہیں، ٹھیک ہے شاہ، میں آپ کو شاہ بولوں گی۔ رانی کی پہلی بار آپ بولنے پر یمن شاہ نے اختیار مسکرایا، گڈ گئے۔ گند والی بات تو جیسے رانی بھول ہی گئی تھی۔ گھر کے اندر چلو، یمن نے اس کا ہاتھ پکڑ اور گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پر اس نے لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑے میت کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور اسے یاد آیا تھا کہ اس کی اماں تو اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ اماں ہیں؟ رانی نے خوف سے یمن شاہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تو یمن شاہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوا تھا، جو بری طرح سے کانپتے لرزتے ہوئے اسے پکڑ کر سوال کر رہی تھی، اے اماں بھی؟ یمن شاہ اسے کوئی جواب دیتا کہ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر رانی میت کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر سے کفن کو ہٹا کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رانی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بس 15 سال کی لڑکی کی اذیت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس نے اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ اپنی کل کائنات کو ہی کھو دیا تھا۔ اماں! رانی کی چیخیں شاہ مینشن میں گونجی تھیں۔ اماں اماں کو پکارتے ہوئے وہ بری طرح سے اپنے چھوٹے وجود کے ساتھ ان کے میت سے لپٹ چکی تھی اور روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واٹ دی ہیل یمن، یہ سب کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اور یہ بلیک لڑکی ہمارے مینشن میں کیا کر رہی ہے؟ ہما غصے سے چیختی یمن کے پاس آئی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، وہ یک لفظ جواب دیتے پھر سے رانیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنی ماں کے وجود کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ یمن شاہ، تمہاری عقل گھاس چڑھنے گئی ہے؟ تم اس کالی کلوٹی غریب بھکارن سے شادی کرو گے؟ ہما نخوتے سے کہتی رانی کی طرف بڑھتے اس کے بازو سے پکڑ گئی۔ نکلو میرے گھر سے ابھی، اسی وقت، گندی لڑکی! وہ چلائی تھی۔ رانی نے بہتے آنسوں کے ساتھ یمن شاہ کو دیکھا۔ چھوڑے اسے پھپھو،
خبردار اگر آپ نے ابھی سے کالی کہا یا کوئی اور برے لفظ یوز کیے، میں قسم کھاتا ہوں میں ابھی اسی وقت اسے اور میرے کو یہاں سے لے کر دور چلا جاؤں گا۔ رانیہ کو بازو ہما کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ آپ کی سوچ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے میں غصہ میں آ کر کچھ برا کر جاؤں، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ ایک غصے بھرے کٹدار نظر پھپھو رانیہ پر ڈالے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ دھڑام سے بند کرنا نہ بھولی۔ ہما کے کمرے میں جاتے ہی رانیہ پھر سے میت کے پاس جاتے اپنی اماں کو وجود سے لپٹ چکی تھی۔ آس پڑوس کے لوگ بھی شاہ مینشن میں جھانکتے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رانی کی دل دہلانے والی چیخوں کو سنتے ہوئے میرل کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر گئی تھیں۔ اماں کو کھونے کا درد وہ اچھے سے جانتی تھی۔ رانیہ سنبھالو خود کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تم اس طرح سے کرو گی تو تمہاری اماں کو تکلیف ہوگی۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یمن شاہ نے پورے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ اگلے ہی پل رانی نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے، اس کی شرٹ کو زور سے مٹیوں میں دبوچے، اس قدر پھٹ پھٹ کر اور چیخ چیخ کر رونا شروع ہوئی تھی کہ امن کو اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس لڑکی کو روتے ہوئے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات آج ہی یمن شاہ کو پتہ چلی تھی۔ یمن نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن رانی اس کے گرد اور اپنا احسار مضبوط کر گئی، اس کے پیٹ کو سلاتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن رانی تھی جس کی چیخیں نہ تھم رہی تھی اور نہ ہی آنسو۔ یہ یمن شاہ کو اب مزید اپنے دل میں بے چینی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی اور اس نے جلدی سے گارڈز کو بلواتے ہوئے انہیں میت باہر لے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ اماں، روتے روتے رانیہ یمن شاہ کی باہوں میں ہی اپنے بے ہوش کو بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ کیسے سنبھالے گا۔ اس کا چہرہ پورا آنسو سے بھیگا ہوا تھا، چھوٹے سے ناک سرخ پڑ گئے تھے اور ساتھ ہی اس کے گالوں پر آنسو کے نشان بن چکے تھے۔ یہ یمن شاہ کا دل بے ساختہ ہی دھڑکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بہت زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یمن شاہ نے اسے اپنے گود میں اٹھایا اور ایک طرف پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں پر اس کی اماں کی میت کو شاہ مینشن سے نکال کر قبرستان کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ماں باپ کا دکھ کس طرح سے اسے اولاد برداشت کرتی ہے، یمن شاہ اور میرل شاہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ اور ابھی انہی کے کیٹیگری میں رانیہ بھی داخل ہو چکی تھی، اس لیے ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا درد بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرل گڑیا، میرے ساتھ آؤ۔ ڈری سیمی میرل کو ایک طرف کھڑے دیکھ وہ لاڈ سے بولا۔ روم کی طرف بڑھتے ہوئے یمن شاہ نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ دنیا کی ہر خوشی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے رانیہ کے ہوش میں آنے کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گڑیا، خیال رکھنا اپنی چھوٹی سی بھابھی کا، میرل کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ میرل بھی عصبت میں سر ہلا گئی۔ میرل کو اس کے پاس روم میں چھوڑتے ہوئے وہ نکاح کا انتظامات کرنے چلا گیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے یمن شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ غصے سے بھری پڑی ہما کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہلتے اپنے شاطر دماغ کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، کالی لڑکی، تمہیں یمن شاہ کی زندگی سے نہ نکالا، میرا نام بھی ہما نہیں، یہ سب میرا ہے۔ غصے سے پاگل ہوتے وہ شیشے کا گلاس دیوار پر مار گئی، اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامتے اس کا دماغ کی گھنٹی بجی۔ کچھ مسکرا کر سوچتے وہ اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کر گئی۔ ہیلو،
میں ہما ہوں. Are you baby? ہیلو، میں ہما. ہاؤ آر یو بیبی؟ وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی. ہیلو خالہ، آئی ایم فائن اینڈ یو؟ آئی ایم آلسو فائن بیبی. مجھے تم سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے بیبی. چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجائے بولی. جی خالہ بولیں. لندن میں بیٹھی ماہم بھی مسکرا کر بولی. تم پاکستان آ سکتی ہو بیبی؟ ہما نم آواز میں بولی. کیا ہوا خالہ؟ آر یو اوکے؟ میرے مان کیسا ہے؟ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے بولی. کیا بتاؤں میں تمہیں؟ ہما ہچکیوں سمیت روتے بولی. خالہ کیا ہوا؟ آپ بتائیں مجھے پلیز. چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کے بجائے اب پریشانی سے ملے جھولے تاثرات تھے. وہ کالی بیکارن لڑکی تمہارے مان کو کھا گئی، منحوس تم سے چھین گئی. ہما ناٹک کرنے کی بھرپور کوشش کرتی بولی. کیا؟ واٹ؟ خالہ کون بیکارن، کون کالی لڑکی؟ آپ صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ پھر ہما نے مرچ مسالہ لگا کر ماہم کو ساری داستان سنائی، جسے سنتے میرم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. مان نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں پتہ تھا میں ان سے محبت کرتی ہوں. مان میرے ہیں خالہ، میں انہیں اس لڑکی کو نہیں ہونے دوں گی. ہما اپنی کامیابی پر مسکرائی. بیبی میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں. یمن تمہارا ہے. تم کل کی فلائٹ سے پاکستان آؤ. آپ ہی کو میں بتا دوں گی. تم کچھ وقت کے لیے میری پاس رہنے آ رہی ہو. ٹھیک ہے خالہ، میں کل تک پہنچ جاؤں گی. میں اپنے مان کو اس کا نہیں ہونے دوں گی. وہ میری محبت ہے اور میرا ہے. خالہ کچھ کریں آپ. اپنے آنسو سے بھرے آنکھیں پر رگڑتے بولی. میری جان، ایک بار تم آ جاؤ یہاں، میں تمہیں سارا پلان بتا دوں گی. پھر یمن اس بیکارن سے نکاح نہیں کر پائے گا، وہ تمہارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے خالہ، میں پہنچ جاؤں گی، پھر بات ہوتی ہے. یہ کہتے ماہم فون کٹ کر چکی تھی. ہما اپنی چالاکی پر مسکرائی. آخر کار وہ پھپھو تھی اور پھپھو لوگ کی خوشیاں اچھے سے کھانا جانتی تھی. کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی پھپھو اچھی ہوں گی، لیکن اس معاملے میں یمن شاہ میرل شاہ بہت ہی بد نصیب ٹھہرے تھے. رات کے 10 بجے کے قریب فہد گھر میں داخل ہوا تھا. ہما تم اپنے کمرے میں ہی تھی. میرل انہیں کھانے کا پوچھنے گئی تھی، جس پر انہوں نے اسے بہت باتیں سنائی تھیں اور کہا تھا دفع ہو جاؤ. تب سے میرل نے دوبارہ ان کو بلانے کی زحمت نہیں کی تھی. وہ رانیہ کے ساتھ ہی روم میں سو گئی تھی. کچھ نہ کھانے کی وجہ سے رانیہ ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا. یمن 2 سے 3 بار اسے دیکھنے آ چکا تھا اور کچھ ضروری کام کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا. اب بس اسے رانیہ کی ہوش آنے کا انتظار تھا. پورے گھر میں نظریں دوڑتے اس نے ایک خوبصورت ہستی کو تلاش کرنا چاہا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اسے باہر لاؤنج میں نہ آ پاتے اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف چل دیے. کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں میرل موجود نہیں تھی. پھر واش روم کے دروازے پر کان لگائے جہاں سے پانی وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی تھی. یعنی وہ واش روم میں بھی نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ شاید مان کے کمرے میں ہوگی. اب کی بار وہ یمن شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا. دروازہ کھولتے ہی سیدھا اس کی نظر بیڈ پر بنا دوپٹے کی لیٹی میرل پر پڑی. وہ مسکرایا تھا. ایک وہی تو وجہ تھی اس کی مسکراہٹ کی، میرا بچہ. رانی کے اوپر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر وہ میرل کے چھوٹے سے وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا. اپنے بیڈ پر اسے آرام سے لٹایا، لیکن حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب میرل کے چہرے پر رونے کے مٹے نشان دکھے.
فہد کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں، غصے سے اس کی نسیں ابھری تھیں، وہ رو رہی تھی، اور وہ اتنا بے خبر اپنے بچے سے۔ فہد ملک نے اس کے سوئے وجود کو فکر کیے بغیر اس کی نازک کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لپٹے اپنے بازو میں اٹھایا۔ اپنے کمر کے گرد کسی کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت محسوس کرتے میرل کی آنکھیں کھلیں۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اگلے ہی پل وہ غصے سے اس کے لبوں کو اپنے گرفت میں لے گیا تھا۔ اب وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی، وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے حصار میں پڑپڑا رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ آخر ہوا کیا، لیکن فہد ملک اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کیے اس کے ہونٹوں کو ہونس اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکتے خود اس پر قابض ہوا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ غصے سے اس کے گال پر دانت گڑا گیا۔ آہ! میرل کی آنکھیں منہ سے سسکی نکلی۔ اب بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ مر گیا ہوں کیا میں؟ تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ فہد پوری قوت سے اس کے کان میں گرایا تھا۔ چھوڑے ہمیں فہد، درد ہو رہا ہے۔ اب وہ مزید رونے کی تیاری پکڑ بیٹھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس بار وہ نرمی سے کہتا اس کی آنسو سے بھری آنکھوں پر جا کر۔ مما کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے سچ بتایا۔ رو کیوں رہی تھی؟ اب کی بار وہ پھر غصے میں بولا۔ پھپھو نے ڈانٹا۔ اب کی بار وہ سچ کہتی سو سو کرتی رو دی۔ اف! ایک تمہاری اس ساس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرل کے وجود پر سے ہٹتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ کیا کہا انہوں نے تمہیں؟ میرل کو دیکھتے وہ آئی برو اچکاتے بولا۔ آپ غصہ کریں گے، پھپھو ماریں گی مجھے، وہ سہمے انداز میں بولی۔ کیا تمہارا شوہر مر گیا ہے جو تمہیں پھپھو ماریں گی؟ وہ غصے سے دبا دبا گرایا۔ اسے میرل کی عقل پر رونا آیا۔ اس کی اتنی کم عقل بیوی ہوگی اسے یقین نہیں تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بنا کسی وجہ سے اگر میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے، فہد ملک اس کا ہاتھ نہ توڑ دے۔ فہد اتنی محبت پر میرل کو بے انتہا رونا آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے فہد کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ فہد بھی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اس کے گردن پر لب رکھ گیا۔ اب بتاؤ، کیا کہا؟ میرے بچے کو اس کی ہٹلر ساس نے۔ لب وہ آپس میں پیوست کرتے وہ اس کی کمر کو سلاتے بولا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، میں بری ہوں، وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی کسی اور لڑکی سے، اور وہ کہہ رہی تھی آپ مجھے اس کے آگے وہ کچھ کہتی فہد ملک اس کے لبوں کو گھونٹ گھونٹ بھر کر جام پیتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں دبوچا تھا۔ شدت سے اس کے بالائی لب کو کھینچتا 5 منٹ بعد وہ پیچھے ہوا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو مقام بناتے وہ اس کے چوڑے سینے پر برسانے لگی۔ خبردار، اگر طلاق جیسے بیہودہ لفظ کبھی اپنے لبوں سے نکالا، تم میری شہزادی ہو، تم میرے دل کی دھڑکن، میری دھڑکتا دل ہو، تم میری چلتی سانسیں ہو، تم میرا آکسیجن ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کسی کے کہنے پر فہد ملک تمہیں چھوڑے گا؟ تم جنون ہو میرا۔ میں اپنی دھڑکنوں کو روکنا نہیں چاہتا، میں اپنی سانسیں ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ فضول خیالات تم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میں کبھی تمہیں چھوڑ دوں گا؟ وہ شدت سے اس کے لبوں پر اپنا ایک دفعہ پھر جھکا تھا بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے۔ میں فہد ملک اپنے بچے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں۔ تمہیں مما کی بات دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ جو کہتی ہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرو۔ وہ محبت سے کہتا اس کے نچلے لب کو اپنے لبوں میں دباتے شدت سے کاٹا تھا۔ درد سے میرل کی آنکھیں سے آنسو نکلے تھے۔ اسے کہتا تھا
رو بھی مت، اور ہمیشہ اپنی شدتیں دکھا کر رلاتا بھی تھا۔ ایسی عجیب و غریب سے سکیاں نہ بھرو میرا بچہ، میں بہک گیا تو تمہارے اس نازک وجود کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کی بات سنتے شرم و حیا چہرے پر سمائے اور اس کی گردن میں منہ دے گئے۔ ہا ہا ہا، اس کے شرمانے پر فہد کہک لگا تھا۔ اس کا مذاق اڑاتے پر میرل اس کی گردن پر اپنے دانت گڑا گئے۔ اف ظالم بیوی، لو بائٹ نہ بناؤ، پھر شرم سے منہ چھپاتا پھروں گا۔ میری بیوی نے رات کو میری عزت لوٹی ہے۔ اس کے ڈھیلے شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالتے میں باقی سے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ اپنے پیٹھ پر اس کے مضبوط رینگتے ہاتھوں کو محسوس کرتی وہ اپنے دانتوں پر اور مضبوطی لائی۔ آہ جنگلی شیرنی، لگتا ہے میری گردن کھانے کا ارادہ ہے، جیسے تم میری گردن کو کھا رہی ہو۔ اب میری باری۔ وہ اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رب کرنے لگا۔ یہ سنتے ہی فوراً میرل نے اپنا دانت اس کی گردن پر سے ہٹاتے ہوئے تھے، جہاں اب اس کے سرخ دانتوں کا نشان واضح دکھ رہا تھا۔ میرا بچہ، اب میری باری۔ اس بیڈ پر گراتے فہد اس کے جسم پر قابض ہوا۔ نو نو فہد، درد ہوگا۔ اپنی چھوٹی سی سرخ ناک سکڑتی وہ التجائی بولی۔ اس نے خود کو کوسا جب وہ روحانس ہوتے اسے جنگلیوں کی طرح کاٹ گئی تھی۔ فہد اس پر جھانکنے والا تھا جب وہ زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی خراب ہوتی حالت دیکھتے وہ گہرا مسکرایا۔ چھوڑے مجھے، میرے کمرے میں جانا ہے۔ میرل نے تھوک نگلتے ہوئے اس بار اس کے کمرے میں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں میرے بچے کو اتنی جلدی اپنے کمرے سے جانے دوں گا؟ فہد نے اس بار خود بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا۔ میرل تو اس کے سینے پر لیٹی اس کے اپنا پناہوں میں چھپ کر رہ گئی تھی۔ فہد اس کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے اسے سختی سے اپنے سینے میں میچے ہوئے تھا۔ اس کے سینے کی نازک سے اپنے سینے پر محسوس کرتے فہد سرگوشی نما انداز میں بولا، چھوٹی ہو ابھی تم، ابھی۔ اس کے بے باک بات سنتے میرل سر تا پیر سرخ ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، میرے کمرے میں جانا ہے۔ جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان، کیا کروں اب؟ اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کروں گا تو کیا کروں میں؟ میری مما کے کہنے پر بھی پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ فہد نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا تھا۔ مقصد صرف اور صرف اپنے سکون کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ فہد کی دوسری شادی والی بات سن کر میرل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اور جلدی سے اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کو لاتے ہوئے اس نے فہد کو بے یقینی سے دیکھا تھا، جس کی طرف شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے روتے ہوئے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے خود کو کوسا تھا کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی اپنے چھوٹے سے بچے سے شرارت کرنے کی؟ اب اس سے چپ کبھی تو کروانا تھا۔ فہد ملک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتا چلا گیا تھا۔ میرل اس کی اس ایک ریئیکٹ پر بالکل سٹل ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ فہد یہ سب کچھ بھی کرے گا، اور جو اس نے ابھی بولا میرل اس کے لفظوں کو بھول نہیں پائی تھی۔ اچانک سے ہی میرل نے اپنا ہاتھ سے اس کے بالوں میں الجھائے اور زور سے اس کے بالوں کو کھینچنے لگی تھی۔ اب دوسری شادی کریں گے، مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ اس سے پہلے میں آپ کو مار دوں گی، اور جو آپ کی دوسری شادی کے لیے جو کی دوسری بیوی ہوگی میں اس کو بھی مار دوں گی۔ میرل نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو اور شدید زور انتہائی جنگلی انداز میں کھینچا تھا۔ میری جنگلی بیوی، چھوڑو مجھے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ میں بالکل بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ پلیز اپنے معصوم سی حبی کو معاف کر دو میرا بچہ۔ فہد نے زور سے چیختے ہوئے چھوٹی سی میرل سے معافی مانگی تھی
وہ ہرگز بھی اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا نہیں تھا، بلکہ اسے تنگ کر کے اپنی پھانسی ہی پر روکنا تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے معاملے میں اتنی پوزیسو ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، میرل نے کہا، اور اچانک ہی بنا اسے کچھ بھی سمجھانے کا موقع دیا اس کے اوپر اسے اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ فہد اس کے یوں بھاگنے پر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی گئی کہ اسے روکنے کا موقع تک نہ دیا۔ فہد ملک کے پورے وجود میں بے چینی سے دوڑ گئی تھی۔ بھلا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتا؟ بے حد پریشانی سے اسے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اور اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ کیوں نہ وہ رخصتی کے بعد کرے، یمن سے اپنی چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ کے لیے ہی خود کی پناہوں میں قید کر لیتا تو بہت ہی اچھا ہو جاتا۔ اپنی بات پر وہ گہرا مسکرایا اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے فریش ہوا۔ اس کے بعد اسے اپنے بچے کو منانا بھی تو جانا تھا۔ رانیہ کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ میرل گڑیا۔ صبح کے وقت ہما، میرل، فہد اور یمن شاہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف نظر آ رہے تھے، تو ساتھ ہی یمن شاہ نے میرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، پتہ نہیں بھیا، میں تو رات میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اور کیا آپ رات بھر گھر نہیں تھے؟ میرل نے حیران ہوتے ہوئے یمن شاہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور پھر میں آفس کی طرف ہی چلا گیا تھا، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ یمن شاہ اسے یہ نہ بتا سکا کہ وہ رانیہ کی وجہ سے رات گھر واپس نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ اس کے روم میں تھی، اور اب بھی اس کا رانیہ پر مضبوط حق نہیں بنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک ہی روم میں رکتے۔ وہ ابھی چھوٹی تھی، ان چیزوں کی سمجھ اسے نہیں تھی، لیکن یمن شاہ کی سمجھ بوجھ رکھنے والا مرد تھا۔ وہ ان ساری چیزوں سے واقف تھا، اور ویسے بھی اسے اپنے پھپھو سے کچھ بھی اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ناشتہ کرنے کے بعد انہیں دیکھ لوں گی، میرل اپنے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یمن شاہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ابھی وہ پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھتا ہی کہ پیچھے سے اسے رانی کی آواز سنائی دی، صاحب تو کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے پتہ ہے مجھے رات بھر اتنا ڈر لگ رہا تھا، میں کبھی بھی اکیلی نہیں سوئی۔ رانی معصومیت سے کہتے ہوئے بنا کسی کا لحاظ کی سیدھا اس کے پاس آئی اور اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ یمن نے اپنے لبوں کو آپس میں پست کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ رانی تو پوری رات بے ہوش تھی، اسے کب ڈر لگا، اس کے چھوٹے سے چھوٹ پر وہ کچھ بول نہ سکا۔ ہما نے نفرت سے سر جھٹکا تھا، انہیں یہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ میرل کو اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر اس پر یقین تھا کہ وہ اس کے بھائی کے لیے بالکل پرفیکٹ رہے گی۔ فہد نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اسے گھر میں ہونے والے واقعے کا علم تھا، لیکن رانی کی آواز سنتے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی کافی چھوٹی ہے، اور ویسے بھی اسے اور لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے اس نے کسی سے اس کے بابت پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ ابھی تو اسے اپنے چھوٹے کو منانا تھا، جو رات اس سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور ابھی بھی صبح اس کے بالکل بھی لفٹ نہیں کر رہی تھی۔ فہد ملک جانتا تھا صرف اسے ایک کس کرنے کی دیر ہے، اس کے بعد اس کی قربت میں بالکل بھیگی بلی بن جائے گی۔ ابھی جو وہ شیرنی بن رہی ہے، بعد میں اس کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا۔ ایک نظر فہد نے میرل پر ڈالی، جو اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت لیے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ فہد نے اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے اپنے دل کو دھڑکانا بخوبی محسوس کیا تھا، اور اگلے ہی پل
جلدی سے اپنے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بے قابو ہو کر یہیں پر ہی کوئی گستاخی کر ڈالے۔ میں تو یہیں پر تھا، تمہیں ڈر کیوں لگا؟ یمن شاہ نے اس کے سانولے نقشوں کو دیکھا جو اپنے چہرے پہ معصومیت لیے اس کے سامنے کھڑی اس سے سوال پوچھ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ صبح ہی صبح اپنے ابتر حولیے سے اس کے دل دھڑکا چکی تھی۔ وہ ابھی تک کل کے اس بلیک سی شلوار قمیض میں ہی ملبوس بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سرخ بخوبی موجود تھی۔ کچھ رونے کی وجہ سے اور کچھ شاید نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی چھوٹی سی سانولی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی۔ جا کر جلدی سے ہاتھ دھو کر آؤ اور ناشتہ کرو، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ بات کو پلٹتے یمن شاہ جلدی شاہ محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ رانی نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا تھا جہاں پر مختلف قسم کے بہت سارے ناشتہ سجا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا سارا ناشتہ نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کیا تھا، اور پراٹھے کو دیکھ کر تو اس کی بھوک ہی چمک اٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑ لگائی تھی جس میں وہ سوئی ہوئی تھی، اور اگلے ہی 5 منٹ میں وہ اپنے منہ ہاتھ کو گیلا کر کے واپس نیچے آ کر یمن شاہ کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ یمن شاہ نے اس کے پلیٹ میں پراٹھا رکھا اور ساتھ ہی انڈا بھی رکھا، اور رانی اسے کھانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ بہت جلدی کھانے میں مصروف تھی اور اس کسی کی طرف بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنا لذیذ ناشتہ وہ پیٹ بھر کر پہلی بار کوئی چیز کھا رہی تھی، تو کسی اور کی طرف دیکھنا تو بنتا ہی نہیں تھا۔ ہما رانی کی ندیدے پن کو دیکھتے ہوئے وہاں سے خود ہی اٹھ گئی تھی۔ ان کو ابکائیاں آ رہی تھی جس طرح سے وہ کھا رہی تھی، آدھا اس کے منہ سے باہر تو آدھا اس کے منہ کے اندر تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میرا بچہ ایسے کھانا نہیں کھاتے۔ یمن شاہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس کے پلیٹ بھی اپنی طرف کھسکھسائی تھی، اور جلدی سے ٹیشو پیپر پکڑتے ہوئے اس کے لبے پر صاف کیے تھے جو اس نے سارے ہی پراٹھے سے گندے کر لیے تھے۔ اس کے لبوں کو صاف کرنے کے بعد یمن شاہ نے چھوٹے نوالے خود اسے کھلانا شروع کر چکا تھا۔ فہد نے آنکھوں میں میرل کو اشارہ کیا، کیا وہ بھی اسے اپنے طریقے سے ناشتہ کروائے؟ میرل اس کے اشارے کو سمجھتی سرخ ہوئی تھی لیکن اپنا چہرہ پھیلانا نہ بھولی تھی۔ لیکن صاحب میں تو اسے ہی کھانا کھاتی۔ شاہ وہ ذرا سختی سے بولا۔ شاہ رانی نے بھی سمجھداری میں ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے شاہ، اب میں ایسی چھوٹی روٹی کھاؤں گی، رانی نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، تو یمن شاہ نے بھی اس کی معصومیت سے سر ہلانے پر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میرل اور فہد اپنا ناشتہ کر کے اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے، اور اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر صرف اور صرف یمن شاہ اور اس کی رانیہ بیٹھی تھیں۔ رانیہ جی شاہ، اس کی جی شاہ بولتے پر یمن شاہ کا دل میں ٹھنڈک پڑی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سننا، بہت ضروری بات کہنے جا رہا ہوں۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد یمن شاہ اس کے چھوٹے سانولے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر کہنے لگا۔ رانی نے بھی سمجھداری میں سر ہلایا تھا۔ وہ 15 سالہ بچی ایسا لگتا تھا شاید ایک ہی دن میں بڑی ہو گئی ہو۔ شاید وہ حالات کو سمجھ رہی تھی جس کی طرح سے وہ اچھے بچوں کی طرح یمن شاہ کی ہر بات مانتے ہوئے ہاں میں سر ہلا رہی تھی، اور اس کے صرف ایک بار کہنے پر اسے شاہ بلا رہی تھی، اور تم کہہ کر نہیں بلا رہی تھی، آپ کہہ کر بلا رہی تھی۔ یمن شاہ اس کی سمجھداری کو دیکھتے ہوئے کافی امپریس نظر آ رہا تھا۔ ابھی شام میں آج ہی ہم دونوں کا نکاح کرنے والے ہیں۔ نکاح کرنے سے پہلے سے آپ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ کیا آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا ہے؟ یمن شاہ اسی انداز میں سمجھانا چاہا۔ اماں کہتی تھی وہ میری ہماری بستی میں امیر موچی سے نکاح کروائے گی۔ رانی اپنا ماں کی کہی بات کو یاد کرتے نرم زدہ لہجے میں بولی۔ اس کی بے تکی بات سنتے یمن شاہ نے غصے سے اپنا لب بیچا۔ مچھا گیا بھاڑ میں کو پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دو۔
یمن شاہ ذرا بھی غصے میں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا رانیہ کی آنکھیں نم ہونے کی وجہ وہ اس مچھی سے شادی نہ کرنے پر دکھ ہو رہی تھی یا اپنی اماں کی غم میں۔ ہاں شاہ، میں آپ سے نکاح کروں گی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کوئی بھی تو نہیں ہے میرا اب اس دنیا میں۔ رانیہ نے اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو جمع کرتے ہوئے کہا تھا، تو یمن شاہ کا ہاتھ بے خودی میں اس کے چہرے کی طرف بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ہم دونوں آج ہی نکاح کریں گے اور اس کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شاہ کے پاس ہی رہ جاؤ گی۔ ٹھیک ہے شاہ، میں کروں گی تجھ سے نکاح، تجھ سے نہیں آپ سے، اسے گھورتے ہوئے ٹوکا تھا۔ شاہ، میں آپ سے نکاح کروں گی۔ اب کی بار آپ بولی، تم کمرے میں جاؤ، باقی سب کچھ میں خود ہی کر لوں گا۔ رانی نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور جانے سے پہلے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے سیب کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے کر، تم کمرے میں جاؤ، باقی سب کچھ میں خود ہی لے کر لوں گا۔ رانی نے بھی ہاں میں سر ہلاتے جانے سے پہلے بھاگ گئی تھی۔ یمن شاہ اس کے بچے جیسے انداز پر مسکرایا تھا اور وہ بھی اٹھ کر باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے کافی سارے انتظامات کرنے تھے اور سب سے بڑی بات اپنی چھوٹی سی 15 سالہ بیوی کے لیے اسے نکاح کا جوڑا خریدنا تھا، جو اس کے لیے کافی ٹف ہونے والا تھا، کیونکہ آج سے پہلے وہ کبھی بھی مال نہیں گیا تھا اور اپنی شاپنگ کی چیزوں کے لیے بھی وہ زیادہ تر آن لائن ویب سائٹ ہی یوز کرتا تھا، اور اب اپنی بیگم کے لیے وہ آن لائن کا رزق نہیں لے سکتا تھا، اور ویسے بھی آن لائن کوئی چیز آرڈر کرنے میں آتے آتے ایک دن تو لگ جاتا تھا، لیکن اسے آج شام میں ارجنٹلی ہی چاہیے تھا۔ اس لیے اب وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا رخ ایک مال کی طرف تھا، جہاں پر جا کر وہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا ڈریس خریدنا چاہتا تھا۔ باقی ڈریس خریدنے کے بعد ہما کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اسے بھی ان سب چیزوں کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ ویسے تو اس بات سے واقف تھا کہ ہما کوئی نہ کوئی فساد ضرور کریکٹ کرے گی، لیکن پھر بھی وہ بڑی تھی ان کے گھر کی اور اس نے بتانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ہما کو اگر وہ برداشت کرتا تھا تو صرف اور صرف اپنی بہن کی وجہ سے، اور بہن کی وجہ سے بھی اس لیے کیونکہ وہ اس کی ساس اور اس کا بیٹا اس کی بہن کا شوہر تھا، تو وہ ان کی ہر بات میں ضبط کر جایا کرتا تھا، لیکن اس بار نہیں، وہ اپنی محبت اور عشق کے سلسلے میں اپنی پھپھو کے بھی نہیں سننے والا تھا۔ مال کے سامنے گاڑی روکتے ہی یمن شاہ جلدی سے مال کے اندر داخل ہوا۔ کافی سارے ہیوی ڈریس، طرح کے بھاری فراکس جگہ جگہ پر سارے شاپرز میں اسے نظر آ رہے تھے، اور سارے مال کو معائنہ کرتے ہوئے گھومتے ہوئے اپنے سانولی پرنسس کے لیے کوئی خوبصورت سا ڈریس سلیکٹ کرنا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ کافی میچ ہو اور اس پر خوبصورت بھی لگے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد ایک شاپ پر رکتے اسے ایک ڈریس پسند آیا تھا جو بے انتہا خوبصورت وائٹ کلر کا تھا۔ یہ ڈریس اسے اپنے سانولی پرنسس کے لیے بے حد خوبصورت لگا تھا اور عام نکاح ڈریس سے تھوڑا سا الگ تھا، جہاں پر سارے نکاح کے ڈریسز کے ساتھ غرارے ہوا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک لمبی پلاوزہ تھی اور ساتھ ہی شرٹ، فراک اور سفید دوپٹہ، اس پر بے انتہا خوبصورت گوٹے کا کام ہوا پڑا تھا۔ یمن شاہ کو وہ ڈریس ایک ہی نظر میں پسند آ گیا تھا اور اگلے ہی پل اسے شاپ کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پیک کروا دیا تھا۔ یمن شاہ نے ابھی اپنا رخ سلیپر اور سینڈلز کی شاپ کی طرف کیا تھا، وہاں سے بھی بے انتہا خوبصورت 15 سال کی بچی کی سائز کے وائٹ کلر کی سلیپرز کے ساتھ ساتھ اس نے سینڈل بھی لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ رانیہ کے سینڈلز کی یا پھر ہیلز کی عادت نہیں ہوگی، اس لیے اس نے پلان سلیپرز بھی لیے تھے اس کے لیے، تاکہ وہ جس کسی چیز میں بھی کمفرٹیبل ہو وہ وہی پہنا ہے اپنے پسند سے۔ اس کی سانولی پرنسس پر یہ ڈریس کافی جچنے والا تھا۔ اسے امیجن کرنے کے بعد یمن شاہ کی دل کی دھڑکنیں حد سے سوکھی رفتار سے دھڑکنے لگی تھیں۔ سب کچھ لینے میں اسے تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے اور اب وہ تیزی سے اپنے شاہ مینشن کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ تیزی سے گاڑی کو بھگاتے ہوئے اس نے شاہ مینشن کی طرف سامنے گاڑی روکی اور اگلے ہی پل تیز قدم اٹھاتے اس نے ملازموں کو ہاتھ میں سارے شاپنگ بیگ دیے اور اسے اپنے کمرے میں جا کر رکھنے کے لیے کہا تھا، اور خود وہ ہما کے کمرے میں طرف چلا گیا تھا۔ ان سے بات بھی کرنی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوپہر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو بھی بلانا تھا نکاح کے لیے۔ پھپھو، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازہ نوک کرتے ہوئے انتہائی ادب سے بولا۔ ہما نے جلدی سے موبائل کو بند کرتے ہوئے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہونے کے ساتھ یمن شاہ صوفے پر جا کر بیٹھا۔ میرا اور رانیہ کا نکاح ہے آج شام کو، امید کرتا ہوں آپ شرکت کریں گے۔
سیدھا دو ٹوک انداز میں بات کرتے ہوئے کہنے لگا، یمن شاہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم ایک بچی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنے جا رہے ہو۔ وہ جاہل گوار بیکارن تمہارے معیار پر تو پورا نہیں اتری تھی، کہاں وہ کالی بیکارن لڑکی جس نے کہ نہ باپ کا آتا پتہ نہ اس کی نکاح کرنے جا رہے ہو۔ ہما بیگم نخوت سے کہتے رخ موڑ گئی۔ یمن شاہ نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچیں۔ میں نکاح کروں گا اور اس بیکارن ساولی 15 سال جاہل گوار سے ہی کروں گا۔ آپ روک سکتی ہیں تو روک کر دکھائیں۔ یمن شاہ دھاڑا تھا، اس کے ضبط کی انتہا بس یہیں تک تھی۔ اسے کہاں برداشت تھا خود سے منسلک ہونے والی لڑکی کے کردار پر کوئی بات کر۔ خبردار، اگر آئندہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی بھی غیر مناسب بات کہی، میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ آپ میری پھپھو ہیں، میری بہن کی ساس ہے، آپ کی نظر میں ہوگا میں امیر ہوتا خوبصورت ہونا سب کچھ یمن شاہ کی نظر میں یہ سب معنی نہیں رکھتا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، تم سے 15 سال کی، تم ایک سمجھدار مرد ہو، اسے تو بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اب کی بار ہما بیگم بات کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ آرام سے بولی، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ چھوٹی ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں جب ڈیڈ اور مما کی شادی تھی، مما 15 سال کی ہی تھی اور ڈیڈ 19 سال کے تھے۔ ہما جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ ہما اس دفعہ کچھ سوچتے بولی، میں رانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آج دوپہر کی نماز کے بعد، نہایت ہی سادگی سے۔ اس کی شاپنگ بھی میں کر چکا ہوں، اور ابھی میں یہاں سے جانے کے بعد میں مولوی کو بھی بلا لاؤں گا، گواہوں کا انتظام بھی ہو چکا ہے، بس میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ کمال کا انداز تھا کہ یمن شاہ کا ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بے انتہا پرسکون انداز میں پھپھو پر وہ دھماکہ کر چکا تھا۔ ہما بیگم جو اپنے خدشہ کو دلاسا دے رہی تھی، اس کا بھانجا اس کے بات مانے گا، لیکن وہ وہی سب کچھ کر چکا تھا جس کا ہما بیگم کو ڈر تھا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو یا پھر بتا رہے ہو؟ اگلے ہی پل ہما نے نہایت ہی سرد انداز میں بولی، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ اس گھر کی بڑی ہیں، اور بڑے ہونے کے ناطے میں نے آپ سے بس فارمیلٹی کے لیے ہی صحیح اور پوچھنا تو تھا۔ دوبارہ سے نہایت ہی پرسکون انداز میں یمن شاہ کی طرف سے آگ لگائی گئی تھی ہما کو۔ ٹھیک ہے تو پھر کرو اپنی مرضی، میری تو اس گھر میں سنتا ہی کوئی نہیں۔ جب تم نے میری بتائی ہوئی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، پھر اپنی ہی پسند سے کرنی ہے، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی فارمیلٹی بھی نہیں نبھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے پھپھو، میں پھر چلتا ہوں، زیادہ دیر نہ ہو جائے، آپ بڑی ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا اپنا فرض سمجھا تھا، اور باقی آپ کی مرضی ہے آپ نے پھر نکاح میں شامل ہونا ہے یا نہیں، کیونکہ وہ آپ کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ یمن شاہ نے بھی اب سرد انداز میں جواب دیا تھا، اور ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل آیا تھا۔ فہد کو فون کرتے ہوئے اس نے گواہوں کو بھی کہا تھا، اور ساتھ ہی دوپہر کا نماز کے بعد اس نے مولوی صاحب کو بھی اس کے گھر آنے کو کہا تھا۔ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ ایک بار وہ رانیہ سے دوبارہ بات کرنا چاہتا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ نکاح کے وقت کچھ بیوقوفی نہ کر دے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ رانیہ بھی صحیح اشتیاق سے اپنے خوبصورت سا ڈریس ہاتھ میں لیے شیشے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر لگائے چیک کر رہی تھی۔ ہائے شاہ، تو آ گیا، دیکھ نہ میں کیسی لگ رہی ہوں، میں بالکل پری لگ رہی ہوں، گڈی کی طرح، تو مجھے دیکھ تو صحیح۔ رانی کی نظر جیسے ہی یمن شاہ پر پڑی تو اس نے اپنے پر لگائے ہوئے کپڑے کے ساتھ گول گول گھومتے ہوئے کہا تھا۔ یمن شاہ کا دل دھڑکا تھا، وہ ڈریس اس پر واقعی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ابھی تو اس نے صرف اپنے اوپر لگایا ہوا تھا، جب وہ پہن کر آتی تو یمن شاہ کو یقین تھا کہ اس کی سانولی پرنسس بہت ہی خوبصورت لگنے والی تھی۔ آپ، اس نے پھر سے رانی کا ٹوکنا، اسے رانی کا لینگویج پسند نہیں تھی، لیکن اتنی جلدی اس کی لینگویج بدل نہیں سکتی تھا وہ، اس لیے وہ پھر ٹوک کر تجھے تم سے آپ پر لانا چاہتا تھا۔ اسے ٹوکنے پر رانی نے اپنا منہ بگاڑا، جسے دیکھتے یمن شاہ مسکرا کر آگے بڑھا۔ میری پرنسس تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، اور ویسے بھی تم سے خوبصورت کوئی بھی نہیں ہے، یمن شاہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کا ڈریس ہیڈ پر رکھا اور اسے ابھی بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ ابھی 1 گھنٹے بعد ہمارا نکاح ہوگا، میں تم سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، مولوی صاحب نے کچھ بھی تم سے پوچھنا ہے تو تم نے صرف اور صرف ہاں میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یمن شاہ نے اس پر پھر سے دوبارہ سمجھایا تھا، اور رانی نے اپنے ایکسائٹڈ میں بنا بات پر دھیان دیے ہاں میں صحیح لایا تھا۔ یمن شاہ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ اور کچھ نہ کر دے۔ یمن شاہ اسے سمجھانے کے بعد کمرے سے نکل کر فہد کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔
سنا ہے یمن شاہ ایک 15 سالہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ ہاتھ میں سگار لیے کوئی 40 سالہ شخص سامنے کھڑے ہاتھ باندھے اپنے نوکر سے پوچھ رہا تھا۔ جی سرکار، ابھی بھی مجھے حویلی سے خبر ملی ہے کہ آج یمن شاہ کا نکاح ہے اور اس کے میں ان کی پھپھو رضامند نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص قہق لگا گیا تھا۔ ہا ہا ہا، جب گھر کا فرد ہی کھوٹا سکہ نکلے تو ہم جیسے لوگ اسے چلانا جانتے ہیں۔ ہو لینے دو شادی، دیکھ کر خوشیاں، وہ بھی ابھی، لیکن بہت جلد ہی اس کی خوشیاں ایسے ملیا مٹ کروں گا کہ اس کی راکھ بھی اسے نہیں ملے گی۔ اور اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ خوبصورت ہے کیا جو یمن شاہ جیسا لڑکا اس 15 سالہ لڑکی سے شادی کرنے میں مجبور ہو گیا ہے؟ سرکار، اتنا تو نہیں پتہ، لیکن جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ کسی بہت ہی غریب گھر کی لگ رہی تھی اور رنگ بھی کالا تھا، اور اس کی ماں بھی مر گئی ہے۔ چلو، بہت جلد اس بچی سے بھی ملاقات کرنی پڑے گی اور یمن شاہ کو ایسا تڑپاؤں گا کہ بے موت مرے گا۔ وہ آنکھوں میں شفقت لیے وہ یمن شاہ اور اس کے محبوب بیوی کے بارے میں بات ہی غلط ارادے ہی لیے بول رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد، میرل گڑیا، کیا رانیہ تیار ہو چکی ہے؟ یمن شاہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اور سامنے کا منظر دیکھتے ایک بار دوبارہ سے اس کا دل کی دھڑکنیں بڑی طرح سے دھڑک چکی تھیں، اور واقعی اس کی ساری امیجنیشن کی تھروس اس کی پرنسس اس کے سامنے اس خوبصورت سے ڈریس میں تیار اس کے چین لوٹ چکی تھی۔ میرل نے اسے بے انتہا خوبصورت تیار کیا تھا۔ وائٹ کلر کا ڈریس پہنے وہ اور ہونٹوں پر لائٹ پنک شیڈ لگائے اور ساتھ ہی گالوں پر پنک لائٹ سے بلش لگائے، بالوں کو جوڑا بنائے، دوپٹے کو بھی انتہا خوبصورت انداز میں اس کے سر پر ٹکا گیا تھا، اور اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ ٹراؤزر اور شرٹ سی کرتی میں یمن شاہ کو لگ رہا تھا کہ اس کی سانولی پرنسس کو آج کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور وہ واقعی اس کے نئے نقشے پر کا وہ کلر بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ جی بھیا، بس تیار ہے۔ شاہ دیکھیں نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ رانی نے ایک بار دوبارہ سے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے یمن شاہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا تھا، اور ساتھ ہی اسے بلاؤز اور شرٹ سی کرتے میں گول گول گھوم کر دکھایا تھا۔ اس کے گول گول گھومنے کی وجہ سے میرل کا چھوٹا سا نازک سا قہق کمرے میں گونجا تھا۔ جب سے میرل اسے تیار کر رہی تھی، رانی نہ جانے کیا کیا بول چکی تھی، جس پر میرل بہت ہی مشکل سے اپنی ہنسی روک کر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف یمن شاہ کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی، اس کے ایکسائٹڈ دیکھ سکتا تھا۔ میرل نے اس کے پاگل سی لڑکی کو دیکھا تھا جو صبح سے کم 5 بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے اس ڈریس میں۔ میرا بچہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے، یمن شاہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل آیا تھا اور میرل کو بھی اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تینوں ساتھ ہی لاؤنج میں کھڑے داخل ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر اچھی طرح سے گھونگھٹ ڈالتے ہوئے یمن شاہ نے اسے اپنے ساتھ لا کر صوفے پر بٹھایا تھا، جہاں پر مولوی صاحب بھی بیٹھے نکاح کے انتظار میں تھے۔ گہوا گہان میں میرل شاہ، فہد ملک، جبران شاہ، فہد ملک اور یمن شاہ جگری دوست اور چند کچھ اور قریبی رشتہ دار تھے۔ رانیہ کے ابا کا نام یمن شاہ نے اس کے گاؤں جا کے پتہ لگوا دیا تھا۔ میرل نے بھی سر پر اچھے سے دوپٹہ پھیلا کر چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ لیا تھا۔ فہد کے وارننگ دیتی نظروں کو دیکھتے ان دونوں کو آتے دیکھ کر مولوی صاحب نے بھی نکاح نامہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ رانیہ ولد اکرم، کیا آپ کا نکاح یمن شاہ ولد امن شاہ کے ساتھ 10 لاکھ حق مہر کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات سنتے رانیہ گھونگھٹ میں نظریں گھماتے مولوی کو دیکھنے لگی۔ اذان دینے والا مولوی صاحب، تو یہ چھوڑو، تم مجھے یہ بتا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کپڑوں میں اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتے ہوئے ایکسائٹڈ سے بولی۔ اس کی بچوں جیسی آواز سن کر مولوی صاحب بھی حیران رہ گئے تھے، اور ساتھ ہی یمن شاہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے۔ کتنا سمجھایا تھا اسے نے اس لڑکی کو، لیکن اس نے نہ کرنا وہی تھا جو اس کے اپنے دل میں ہوتا۔ رانیہ کے پیچھے کھڑی میرل دبی دبی ہنسی رہی تھی۔ فہد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ یہ بچی ہی کافی بیوقوف لگ رہی تھی، جبکہ جبران شاہ یمن شاہ کو آنکھ مار گیا تھا اس کی قسمت پر۔ یمن نے جلدی سے اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا تھا۔ رانیہ، جو مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں اس کا قبول ہے، میں جواب دو۔ اسی کمرے میں چلے کر تم کو بتاؤں گا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں گفٹ بھی دوں گا۔ یمن شاہ نے جلدی سے معنی خیز باتوں کے ساتھ ساتھ اسے گفٹ کا لالچ بھی دیا،
تو اگلے ہی پل رانیہ نے جلدی سے صوفے پر بیٹھ کر مولوی صاحب کے بتانے کے ساتھ ساتھ 3 بار قبول کہہ چکی تھی، اور اس طرح یمن شاہ نے بھی اسے اپنی دل و جان سے قبول کیا تھا۔ نکاح ہونے کے ساتھ ہی مبارکباد کا شور گونجا تھا۔ سب یمن شاہ کی مل کر کب مبارکباد دینے لگے ہیں۔ ابھی کوئی کچھ اور کہتا ہے کہ گھر کے داخلی دروازے سے ماہم تن فن کرتے غصے سے آتی یمن کے آگے آ کر کھڑی ہوئی تھی، اور سب نے حیرت سے ماہم کو دیکھا تھا، جو بنا بتایا ہی اچانک سے یہاں پہنچ گئی تھی۔ ماہم جو بلیک جینس پہنے، سلور شرٹ پہنے، اپنے کندھے تک آتے بالوں کو کھلا چھوڑے، چہرے پر میک اپ کیے وہ وہاں کھڑی ہر شخص کو گھورنے گزر رہی تھی۔ ارے ماہم تم یہاں؟ میرل نے خوش ہوتے کہا۔ ہاں میں یہاں، جب اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھا تو آنا پڑا مجھے، اور تم یمن شاہ میرے ساتھ اسے کیسے کر سکتے ہو؟ ماہم کسی اور بھی بنا لحاظ کے سب کے سامنے یمن کا گربان پکڑ کر چلائی تھی، جو کہ وہاں کھڑے جبران اور فہد کو تو زہر سی بھی بری لگ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے ماہم؟ یمن نے اپنا گربان چھڑاتے ہوئے غصے سے کہا، اور رانیہ تو یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اور جو حرکت تم نے کی ہے، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، اور تم نے اس بچی، ماہم نے رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھا اور پھر طنزیں مسکرا دی۔ بچی ہی نہیں، ایک کالی کلر کی بھکارن سے تم شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری شادی مجھ سے ہونی تھی یمن، تم صرف میرے ہو۔ ماہم کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ رانیہ یوں اپنے لیے کسی ایسی باتیں سن کر پہلے تو سہمی تھی، پھر گھور کر ماہم کو دیکھا۔ بکواس بند کرو ماہم، تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور خبردار میری بیوی کے بارے میں آئندہ کوئی بات ہی بولی، زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ یمن شاہ کو تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے کھڑی ماہم کا سر پھاڑ دیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا یمن شاہ۔ سب کے سامنے بے عزت ہونے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس نے رانیہ پر ڈالی تھی۔ شاہ، یہ میک اپ کی دکان کون ہے؟ رانیہ یمن شاہ کے قریب آتی معصومیت سے پوچھنے لگی کہ وہاں کھڑے اس سچویشن میں بھی ہر شخص کے چہرے پر ہنسی لے آئی تھی۔ یو شٹ اپ یو فول! ماہم تو اپنے لیے میک اپ کی دکان سن کر بھڑکی تھی۔ یو شٹ اپ ماہم، اور عزت کے ساتھ کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ اس گھر میں بھی جگہ نہیں ملے گی، یمن شاہ نے وارن کرنے والے انداز میں کہا تو ماہم اپنی مٹھیاں بھیج گئی، اور آگے سوچ کر وہ خاموشی ہو کر سب کے طرف نظر ڈالے ہما کے کمرے میں چلی گئی، اور جبران نے بیزار نظروں سے اس کے ڈرامے باز کو دیکھا تھا، جس نے اتنے اچھے ماحول کا کھانا خراب کر دیا تھا۔ میرل، رانیہ کو کمرے میں چھوڑ آؤ، جبکہ میرل رانیہ کے کمرے میں لے کر جا چکی تھی۔ فہد نے وہاں کا ماحول دیکھتے یمن کو گلے لگایا تھا۔ فہد نے بھی اسے کس کے اپنے گلے لگایا تھا۔ نکاح مبارک ہو میرے یار، ایک بچی کو پالنے کے لیے اللہ تجھے بہت سارے انرجی دے، فہد ملک نے شرارت سے کہا تو یمن شاہ نے اس کی پیٹھ پر اپنی پوری قوت سے مکہ مارا تھا، اور فہد ملک بدلے میں صرف گھور کر رہ گیا تھا۔ ان سب کے بعد مولوی صاحب کو گھر چھوڑنے کے بعد، وہ اپنے سارے دوستوں اور گواہوں کو بھیجنے کے بعد اب جا کر یمن شاہ فری ہوا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اس نے دروازہ کھولا تو اس کی چھوٹی سی بیوی شیشے کے سامنے کھڑی ابھی بھی اپنے ڈریس کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ شاہ آپ آ گئے، اب جلدی سے مجھے گفٹ دینا، رانیہ نے انتہائی ندیدہ پن کا اظہار کرتے کہا تھا۔ یمن شاہ نے مسکرا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا، اور ساتھ ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے گود میں اٹھاتے اس کی مومی سانولے گال پر اپنے لب رکھتے، نکاح مبارک ہو میری سانولی پرنسس، جاری ہے۔